اللہ تعالیٰ کئی بار لے جائے، 1000 بار لے جائے، لیکن یاد رکھنا سواریاں ذوق شوق کی ہوں تو پھر یہ سفر مزیدار ہوتا ہے، ورنہ میں بڑے ادب سے عرض کروں گا، بڑے ادب سے بڑے احترام سے حضور کی بارگاہ کے جتنے زائرین ہوتے ہیں، وہ بڑی خوبصورت بات کی تھی حاجی انیف صاحب نے کہ زائر کوے جنا آہستہ چل، دیکھ آیا ہے کہاں، جگہ کا پتہ ہے تو کہاں کھڑا ہے، دیکھ آیا ہے کہاں آہستہ چل، حاضری میں ہے ملک 70,000 او قدسیوں کے درمیان آہستہ چل، قدسیوں کے درمیان تھوڑا آہستہ چل۔ صرف ایک بات بڑے ادب سے گزارش کروں گا، 70,000 فرشتے تو وہاں موجود ہیں، کرامن کاتبین ویسے ہمارے ساتھ، نیکیاں ویسے لکھی جا رہی ہیں، سونی ویڈیو وہی نہیں مکے اور مدینے میں جو فرشتے بنا بنا کے لے جا رہے ہیں، زیادہ بہترین ریکارڈنگ وہ نہیں جو اللہ کی بارگاہ میں پہنچ رہی ہے، اور ویسے بھی ہماری ہر ادا کا تو چینل پہ آنا ویسے بھی ٹھیک نہیں کہ ہر ادا ہی چینل پہ ہی آئے تو پھر ہی ہم پتہ چلے گا کہ اب اٹھ گئے اب بیٹھ گئے، مخصوص پیغام کے لیے تو یہ چیز ہوتی ہے، یہ ہر ادا کے لیے تھوڑا سا صرف جس چیز کو کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے وہ یہ معاملہ ہے کہ تصویروں کا، ویڈیو کا۔ اور پھر ایک دوست نے مجھے ایک دفعہ وہاں سے فون کیا اور اس نے کہا میں گنبد پہ کھڑا ہوں، فون میرا آن ہے، آپ سلام کر لیں، تو میں نے ان سے بڑے ادب سے عرض کی، میں نے کہا بند کر دے، رسول پاک کسی فون کے محتاج نہیں۔ تو میں نے اسے کہا یار ہمارے امام کا تو عقیدہ یہ ہے، وہ قسم اٹھا کے کہتے ہیں واللہ وہ سن لیں گے اور فریاد کو پہنچیں گے ہم، بس اتنا تو ہو کہ کوئی فریاد کرے دل سے۔ تو اس لیے ان چیزوں کے حضور محتاج نہیں ہیں، وہ تو ہر وقت غلاموں کا سن رہے ہیں سلام، اور فرشتوں کی ڈیوٹیاں بھی ہیں وہاں پہنچانے کی، لہٰذا احترام، ادب اور ذوق بڑی ضروری بات ہے۔ دنیا کے اندر ڈھیر سارے واقعات ہوتے ہیں، ہم روز دیکھتے ہیں، فلاں آدمی جوانی میں انتقال کر گیا، ابھی بالکل جوان تھا، کوئی بیماری نہیں تھی، کوئی آثار نہیں تھے، کوئی بڑھاپا نہیں تھا، کوئی بال سفید نہیں تھے، چلا گیا، رخصت ہو گیا۔ اب اس طرح کی جتنی بھی چیزیں ہوتی ہیں اس سے دو قسم کا لوگ نتیجہ اخذ کرتے ہیں، ایک لوگ اس سے عبرت لیتے ہیں۔ عبرت کیا ہے؟ کانوں کو ہاتھ لگائیں گے، توبہ 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 استغفر اللہ، اللہ معاف کرے جی، دیکھو ابھی اسی عمر میں بیچارہ رخصت ہو گیا، یہ عبرت ہے۔ وہ دیکھو جی ابھی بچے چھوٹے ہیں، ابھی دیکھو وقت آیا تھا آسانی دیکھنے کا، ابھی حالات ٹھیک ہوئے تھے، دیکھو جی توبہ توبہ کیا معاملات ہیں، بس کانوں کو ہاتھ لگایا چھٹی ہو گئی، یہ عبرت ہے۔ اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ان چیزوں سے نصیحت حاصل کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں یار وہ جوانی میں چلا گیا تو میں بھی تو جا سکتا ہوں نا، لہذا وہ کیا کرتے ہیں، وہ اپنے آپ کو بدلتے ہیں، اپنے اعمال کو بدلتے ہیں، اپنے اخلاق کو بدلتے ہیں، اپنے کردار کو بدلتے ہیں، اپنے شب و روز کو بدلتے ہیں، اپنی صبحوں اور شاموں میں تبدیلی لاتے ہیں، اپنی جوانی کو ضائع نہیں کرتے۔ میں اور آپ روزانہ ڈھیروں عبرت کی چیزیں اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں، ہمارے قریبی لوگ چلے گئے، ہم نے ان کے جانے کے بعد کہا یار دیکھو زندگی کا بھروسہ کوئی نہیں، کل یہ بندہ ہمارے ساتھ تھا آج رخصت ہو گیا، بھروسہ کوئی نہیں، پتہ نہیں کیا ہوگا، یہ عبرت ہے۔ توبہ توبہ کی پھر اسی کام لگ گئے غافلوں والے۔ لیکن اگر وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ پر عمل ہوتا تو پھر ہم کیا کرتے، پھر ہم کہتے یار اگر وہ چلا گیا ہے تو بیٹھے میں نے بھی نہیں رہنا، جانا مجھے بھی پڑے گا، لہٰذا تیاری کرو۔ عبرت اور نصیحت اس میں فرق ہوتا ہے، ہم چیزوں کو بطور عبرت دیکھ تو لیتے ہیں پر ان سے نصیحت حاصل نہیں کرتے، ہمیں نصیحت حاصل کرنی۔ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر بہت ساری قوموں کے احوال اللہ نے بیان فرمائے، کس لیے بیان کیے؟ قرآن کوئی معاذ اللہ ہمیں کوئی واقعہ سنا کے ایسے ہی گزرنا تو نہیں چاہتا،
لیکن اتنی قوموں کے حالات ہیں، جگہ جگہ ذکر ہے جناب نوح کا ان کی قوم کا، جناب داؤد کا ان کی قوم کا، جناب لوط علیہ السلام کا ان کی قوم کا، جناب شعیب علیہ السلام کا ان کی قوم کا، جگہ جگہ پہ ذکر ہے، تذکرہ ہے، انبیاء نے انہیں سمجھایا ہے، وہ باز نہیں آئے، اس کی انہیں سزا ملی ہے۔ جناب شعیب علیہ السلام کی قوم ناپ تول میں کمی کرتی تھی، یوں سمجھ لیجئے کہ جتنے پیسے لیتی تھی اتنا مال نہیں دیتی تھی، اللہ نے عذاب دیا انہیں۔ ہم نے قرآن مجید کے اندر اس واقعہ کو پڑھا، اس حالت کو دیکھا، اب جب ہم نے وہ عذاب والی چیزیں پڑھی نا، ان پر عذاب آیا، وہ چیخ کی آواز آئی زوردار، اتنی زوردار کہ لوگ تاب نہ لا سکے اور مر گئے۔ تو ہم نے کہا توبہ توبہ، اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے۔ بس یہ ہے عبرت اور نصیحت، یہ ہے کہ کچھ بھی ہو جائے آج کے بعد ناپ تول میں کمی نہیں کرے، جو مرضی ہو جائے، جتنے مرضی غربت آ جائے، جتنے مرضی حالات ابتر ہو جائیں، لیکن ہم کبھی بھی کسی شخص کے ساتھ یہ والا معاملہ نہیں کریں گے کہ پیسے پورے لیں گے چیز تھوڑی دیں گے۔ اس عبرت سے نصیحت کیا حاصل کی؟ جہاں میں ہے عبرت کے ہر سو نمونے، مگر تجھ کو اندھا کیا رنگ و بو نے، کبھی غور سے یہ بھی دیکھا ہے تو نے، جو آباد تھے وہ مکان اب ہے سونے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، کوئی تماشا نہیں ہے۔ غور یہ کرنا ہے کہ وہ والا جرم، وہ والی خطا، وہ والا معاملہ کہیں ہمارے اندر تو نہیں ہے۔ حضرت عمر کہتے ہیں، یہ مسلم شریف میں ہے، فرماتے ہیں کئی دنوں کی بھوک تھی، میں گیا تھا ابو بکر کے گھر کھانا کھاؤں گا، تو انہوں نے بھی کئی دنوں سے نہیں کھایا تھا، ہم دونوں حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے۔ نبی کریم نے فرمایا بھوک لگ رہی ہے تمہیں؟ میں ہاں۔ فرمایا میں نے بھی 4 دن سے روٹی کوئی نہیں کھائی۔ چلو ابو الحسن انصاری کے گھر چلتے ہیں۔ فرماتے ہیں انہوں نے نا بکری ذبح کی، نبی پاک علیہ السلام نے تھوڑا سا کھانا کھایا، اور کھانا کھا کے حضور گہری سوچ میں چلے گئے۔ تو عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیا ہوا؟ تو حضور فرمانے لگے سوچ رہا ہوں یہ جو کھایا ہے اس کا حساب بھی تو دینا ہے نا۔ تو حضرت عمر فاروق کہتے ہیں میں تڑپ کے عرض کی حضور 4 دنوں کے بعد اگر گوشت ملا ہے تو حساب دینا ہے؟ تو حضور نے فرمایا عمر صرف وہ کپڑا جو تمہارا بدن چھپائے، وہ چھت جو تمہارا سر چھپائے، اور وہ کھانا جو تمہاری کمر سیدھی رکھے، اس کے علاوہ اللہ تم سے سوال پوچھے گا، تم نے جواب دینا ہے۔ ہتھی بکی مٹی پاؤندے، ہاتھ نہیں ہلاؤندے ڈر دے، جنہ لی تو پاپ کمائے، دس کتھے نہیں تیرے کر دے، لا نہ بلا کے۔ بیٹا تو وہ اپنے بچوں کے ساتھ موج کر رہا ہے، بیٹیاں اپنے اپنے گھروں میں آباد ہیں، جنہ لی تو پاپ کمائے، لیا بلا، 10 کتھے نہیں ہو تیرے کر دے۔ میں بچوں کے لیے ساری زندگی اپنے لیے دوزخ کٹھی کرتے رہے، بچوں کو دے دے کے چلے گئے اور حساب ہم دیں۔ حضرت علی فرمایا تجھ سے بڑا بھی بیوقوف کوئی نہیں کہ کھائے گا کوئی اور حساب تو دے گا، اور پھر کیوں رازق بنتے ہو بچوں کے؟ ان کے لیے حلال اور طیب کٹھا کرو، ان کے رازق نہ بنو، ان کا رازق اللہ ہے۔ یہ نہ خیال کرو کہ میں نہیں اگر بہت زیادہ کما سکوں گا تو پتہ نہیں یہ روٹی نہیں کھائیں گے، اس بات سے باہر آ جاؤ، یہ کمزوری ہے اپنی طبیعت کی، اس کو نکال دو۔ میرے عزیزو، رسول رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان بوڑھوں کے ساتھ نیکی کرنے پر جو اجر بیان کیا ہے وہ بڑا انوکھا ہے۔ حضور نے بزرگوں کے ساتھ جو اکرام کرنے کے بعد اس کا نتیجہ بتایا ہے، اور جو انعام ملے گا کسی ضعیف آدمی کی خدمت کرنے پر، وہ انعام بڑا شاندار بیان کیا ہے۔ آپ کبھی ترمذی شریف کی اس حدیث پر غور کریں، میں عرض کرنے لگا ہوں تو انسان تو بڑی ساری روحانی عروج پہ چلا جائے کہ یار حد ہو گئی، اتنا بڑا انعام ملے گا۔
نبی کریم نے فرمایا اگر تو کسی بوڑھے کی اس کی بڑھاپے میں خدمت کرے گا نا تو جب تو بوڑھا ہوگا تو اللہ تعالیٰ ایک جوان مقرر کرے گا جو تیری خدمت کرے گا. آپ نے خدمت کی اور حضور فرماتے ہیں پھر اللہ ڈیوٹی لگائے گا بندے کی. آپ نے بوڑھے کی خدمت کی اور جب آپ بوڑھے ہوئے تو آپ کی جو ذمہ داریاں تھیں وہ اللہ کے ذمہ کرم پہ چلی گئیں. اللہ نے بندہ مقرر کیا ہے, اللہ نے. حضور فرماتے ہیں رب نے نرخ بازار محبت کا انوکھا ہو گیا, خود خریداروں میں شامل آ کے مولا ہو گیا. اللہ نے ڈیوٹی لگائی, اللہ نے, کہ اس نے ایک بوڑھے کی خدمت کی تھی, اب ایک جوان اللہ مقرر کرے گا. اور اس حدیث میں تصریح نہیں فرمائی, یہ ترمذی کی ہے, تصریح نہیں کی کہ وہ بیٹا ہی ہوگا. بھتیجے کی بھی ڈیوٹی لگ سکتی ہے, کسی شاگرد کی بھی لگ سکتی ہے, کسی گلی محلے میں بھی کسی کے دل میں اللہ بات ڈال دیتا ہے کہ تو اس کی خدمت کر. شرط یہ ہے کہ پہلے تو نوکری کر, ڈیوٹی کر. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, ابن ماجہ میں موجود ہے, فرماتے ہیں مغرب کی نماز ہم نے پڑھی تھی اور کچھ لوگ چلے گئے اور باقی ہم لوگ بیٹھ گئے مسجد شریف میں کہ عشاء پڑھ کے جائیں گے. تو سرکار بھی چلے گئے نماز پڑھا کے, پر تھوڑی دیر کے بعد واپس آ گئے اور اتنی تیزی سے حضور آئے کہ ظاہری طور پر سانس مبارک پھولا ہوا تھا. حضور فرمانے لگے کیا کر رہے ہو یہاں؟ حضور وہ ہم نماز کا انتظار کر رہے ہیں. فرمایا تم یہاں نماز کا انتظار کر رہے ہو اور رب فرشتوں کے سامنے تم پر فخر فرما رہا. ان اللہ بندے کا مرتبہ کیا ہے اللہ کی بارگاہ میں اس کا. حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں, نبی کریم تشریف لے گئے ان کے پاس. کریم نے کرم فرمایا, میں نے سنا ہے وہ بن سور کر میری عیادت کو آ رہے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود یعنی حضور خود تشریف لے آئے, نبی کریم نے مہربانی فرمائی. حضرت ابی بن کعب کہتے ہیں حضور میرے پاس آ کے کہنے لگے مجھے اللہ نے حکم دیا ہے کہ میں تمہیں قرآن سناؤں. مشکات میں موجود ہے. تو ابی بن کعب وجد کی کیفیت میں کہنے لگے حضور اللہ نے میرا نام لیا ہے, میرا نام اس نے لیا ہے, میرے مالک نے میرے کریم نے میرا نام لیا ہے. حضور فرمانے لگے ہاں اللہ نے آپ کا نام لیا ہے اور مجھے حکم دیا ہے آپ کو قرآن سناؤں. حضرت ابی بن کعب پھوٹ کے روئے, حضور میرے مالک نے میرا نام لیا, میرے مالک نے. اللہ کے حضور دیکھیے مقام کیا ہے بندوں کا. حضرت سعد بن معاذ کا انتقال ہو گیا, نبی کریم ان کے خیمے میں داخل ہوئے جہاں ان کی میت مبارک پڑی تھی. تو حضور ایک قدم یہاں رکھتے, ایک تھوڑا ہٹا کے رکھتے. یہ بھی لوگ ہیں دنیا سے جا رہے ہیں, یہ بھی ہیں جو دنیا چھوڑ رہے ہیں. ان اللہ مرتبہ کیا ہے؟ حضور ایک قدم مبارک یہاں رکھتے, ایک ذرا ہٹا کے رکھتے. حضور اس کی کیا وجہ ہے؟ فرمایا 70,000 فرشتے آئے ہیں, خیمہ سارا فرشتوں سے بھرا ہوا ہے. اور جنازہ اٹھا تو حضور فرمانے لگے سعد بن معاذ کے وصال سے, ان کے شہادت سے اللہ کا عرش ہل گیا ہے, اسے وجد آ گیا ہے. اتنا بڑا شخص. اور صحابہ فرماتے ہیں ہم ان کی قبر کھود رہے تھے تو خوشبوئیں پہلے ہی نکلنی شروع ہو گئی, پہلے ہی خوشبوئیں نکلنی شروع ہو گئی. میرے مرنے پہ ہر سو شور مچ جائے گا, دیکھو گے کہنے الوداع سرکار خود تشریف لائیں گے. اور کسی پنجابی درویش نے کہا تھا اکھاں جدوں میٹیاں زمانہ مینوں روے گا, اپنا تے اپنا بیگانہ مینوں روے گا. جدوں نہ میں دسیا میں خاراں نوں میخانے وچ پھر جام ہی ٹوٹ جان گے تے میخانہ مینوں روے گا. کئی بک بک رون گے تے کئی لک لک رون گے, گلیاں دا ایانا تے سیانا مینوں روے گا. عزیز دوست اپنا مقام اللہ کے حضور کیا ہے اس پر بھی تو ہمیں توجہ کرنی چاہیے نا. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, ابن ماجہ میں موجود ہے, فرماتے ہیں مغرب کی نماز ہم نے پڑھی تھی اور کچھ لوگ چلے گئے اور باقی ہم لوگ بیٹھ گئے مسجد شریف میں کہ عشاء پڑھ کے جائیں گے. تو سرکار بھی چلے گئے نماز پڑھا کے, پر تھوڑی دیر کے بعد واپس آ گئے اور اتنی تیزی سے حضور آئے کہ ظاہری طور پر سانس مبارک پھولا ہوا تھا. حضور فرمانے لگے کیا کر رہے ہو یہاں؟ حضور وہ ہم نماز کا انتظار کر رہے ہیں. فرمایا تم یہاں نماز کا انتظار کر رہے ہو اور رب فرشتوں کے سامنے تم پر فخر فرما رہا. ان اللہ بندے کا مرتبہ کیا ہے اللہ کی بارگاہ میں اس کا. حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں, نبی کریم تشریف لے گئے ان کے پاس.
کریم نے کرم فرمایا، میں نے سنا ہے وہ بن سور کر میری عیادت کو آ رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود، یعنی حضور خود تشریف لے آئے، نبی کریم نے مہربانی فرمائی۔ حضرت ابی بن کعب کہتے ہیں حضور میرے پاس آ کے کہنے لگے مجھے اللہ نے حکم دیا ہے کہ میں تمہیں قرآن سناؤں۔ مشکات میں موجود ہے۔ تو ابی بن کعب وجد کی کیفیت میں کہنے لگے حضور اللہ نے میرا نام لیا ہے، میرا نام اس نے لیا ہے، میرے مالک نے، میرے کریم نے میرا نام لیا ہے۔ حضور فرمانے لگے ہاں اللہ نے آپ کا نام لیا ہے اور مجھے حکم دیا ہے آپ کو قرآن سناؤں۔ حضرت ابی بن کعب پھوٹ کے روئے، حضور میرے مالک نے میرا نام لیا، میرے مالک نے۔ اللہ کے حضور دیکھیے مقام کیا ہے بندوں کا۔ حضرت سعد بن معاذ کا انتقال ہو گیا، نبی کریم ان کے خیمے میں داخل ہوئے جہاں ان کی میت مبارک پڑی تھی، تو حضور ایک قدم یہاں رکھتے، ایک تھوڑا ہٹا کے رکھتے۔ یہ بھی لوگ ہیں دنیا سے جا رہے ہیں، یہ بھی ہیں جو دنیا چھوڑ رہے ہیں، اند اللہ مرتبہ کیا ہے؟ حضور ایک قدم مبارک یہاں رکھتے، ایک ذرا ہٹا کے رکھتے۔ حضور اس کی کیا وجہ ہے؟ فرمایا 70,000 فرشتے آئے ہیں، خیمہ سارا فرشتوں سے بھرا ہوا ہے، ذرا بچا بچا کے رکھ رہا ہوں کسی فرشتے کے پر پیر نہ آ جائے۔ اور جنازہ اٹھا تو حضور فرمانے لگے سعد بن معاذ کے وصال سے، ان کے شہادت سے اللہ کا عرش ہل گیا ہے، اسے وجد آ گیا ہے، اتنا بڑا شخص۔ اور صحابہ فرماتے ہیں ہم ان کی قبر کھود رہے تھے تو خوشبوئیں پہلے ہی نکلنی شروع ہو گئی، پہلے ہی خوشبوئیں نکلنی شروع ہو گئی۔ میرے مرنے پہ ہر سو شور مچ جائے گا، دیکھو گے کہنے الوداع سرکار خود تشریف لائیں گے۔ اور کسی پنجابی درویش نے کہا تھا اکھاں جدو میٹیاں زمانہ مینوں روے گا، اپنا تے اپنا بیگانہ مینوں روے گا، جدو نہ میں دسیا میں خاراں نوں میخانے وچ پھر جام ہی ٹوٹ جان گے، تے میخانہ مینوں روے گا، کئی بک بک رون گے تے کئی لک لک رون گے، گلیاں دا ایانا تے سیانا مینوں روے گا۔ عزیز دوست، اپنا مقام اللہ کے حضور کیا ہے، اس پر بھی تو ہمیں توجہ کرنی چاہیے نا۔ ایک حدیث نہ سناؤں آپ کو ابن ماجہ سے، ترمذی شریف میں بھی موجود ہے، مشکات میں بھی موجود ہے۔ حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے میرے سامنے یہ الفاظ بیان کیے، اور یہ ذرا الفاظ دیکھیے حضور کے کس طرح کے ہیں۔ حضور فرمانے لگے میرے دوستوں میں سب سے زیادہ میرے نزدیک قابل رشک وہ مومن ہے جو ذرا ہلکا پھلکا سا ہوتا ہے، اس پر ذرا ذمہ داریوں کا بوجھ کم ہوتا ہے، جس کا دائرہ زندگی ذرا محدود ہے، ہلکا ہے، بہت زیادہ اس نے اپنے اوپر بوجھ نہیں ڈالے ہو۔ اور حضور فرمانے لگے نماز میں اسے لذت حاصل ہوتی ہے، اس کا نماز میں بڑا حصہ ہے۔ فرمایا اپنے رب کی عبادت کرتا ہے تو خوبی کے ساتھ کرتا ہے، اپنے اللہ کی فرما برداری کرنا یہ اس کا ترہ امتیاز ہے، یہ بندہ قابل رشک ہے۔ اور حضور فرمانے لگے وہ جو کچھ بھی کرتا ہے نا کرتا چھپ کے ہے۔ یہ قابل رشک مومن کی حضور علامتیں بیان کر رہے ہیں، فرماتے ہیں وہ بندہ گمنامی میں رہتا ہے، چھپا ہوا رہتا ہے، اٹھ بلے آ چلو تھے وسیے جتے وس دینی سارے انے، نہ کوئی ساڈی ذات پچھانے نہ کوئی سانو منے، چھپا ہوا رہتا ہے۔ اور حضور فرماتے ہیں یہ قابل رشک ہے جس کی طرف انگلیوں سے اشارہ نہیں کیا جاتا، وہ حضرت جا رہے ہیں، وہ چوج صاحب جا رہے ہیں، وہ دیکھو فلاں گے، انگلیوں سے لوگ اشارہ نہیں کر، قابل رشک مومن ہے۔ اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں روزی بھی اتنی ہے اس کے پاس جتنی اسے ضرورت ہے، بقدر ضرورت اللہ نے رزق دیا ہوا ہے، اور وہ اس پر صابر بھی ہے، شاکر بھی ہے۔ اور حضور فرماتے ہیں اس کی موت بھی چٹکیوں میں آتی ہے، اور تعلق بھی تھوڑے ہیں، پیچھے رونے والے بھی زیادہ لوگ کوئی نہیں۔ یہ بندہ جو چھپا ہوا ہے، یہ جو گمنام سا ہے، وہ شہرت سے بچنے والا پیچھے پیچھے رہتا ہے۔ اور میرا جی چاہتا ہے ساری غزلیں اس پیارے کے نام کریں، وہ پیچھے ذرا ہٹ کے، گمنام، تھوڑا سا لوگوں سے چھپا ہوا، تھوڑا سا کسی کونے سے لگا ہوا، تھوڑا اپنا تعارف کو بچاتا ہوا، اس نے کوئی کارڈ نہیں چھپائے ہوئے، وہ بہت ساری جگہوں پہ ممبر نہیں ہے، اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ اللہ نے ہمارے رسول پاک کو بڑی عظمتیں عطا فرمائی، اللہ نے بڑی شانیں عطا فرمائی،
اللہ تعالیٰ نے حضور کے ذکر کو بلند کیا، اللہ تعالیٰ نے نبی پاک علیہ السلام کو حوض کوثر عطا فرمایا، اللہ نے محبوب کو کل کائنات کے لیے نبی اور رحمت للعالمین بنایا، اللہ تعالیٰ نے نبی پاک علیہ السلام کو سب سے آخری نبی بنایا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو تمام انسانیت کے لیے کرم کرنے والا، ہدایت کا پیغام دینے والا بنا کے بھیجا۔ اللہ تعالیٰ نے حضور کو گواہ بنایا، بشیر بنایا، نذیر بنایا، اور فرمایا وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، آپ کا رب آپ کی رضا چاہتا ہے۔ اللہ نے حضور کو قرآن دیا، اللہ نے محبوب کو صدیق اکبر دیے، عمر فاروق دیے، عثمان غنی دیے، مولا علی دیے، حسنین کریمین عطا فرمائے۔ یہ سارے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام کی خدمت کے لیے، غلامی کے لیے عطا کیے۔ اللہ تعالیٰ نے رسول پاک کے دین کو پچھلے تمام دینوں کا ناسخ بنایا۔ اب کسی دین پر عمل نہیں ہوگا، قیامت تک سکہ مدینے والے رسول کا چلے گا۔ اللہ تعالیٰ نے رسول پاک علیہ السلام کو حبیب بنایا، اللہ نے محبوب کو نبیوں کا امام بنایا، کائنات کا سردار بنایا۔ کیا خوب کہا تھا چراغ گولرا نے، کہنے لگے ممکن نہیں مدح شاہ خدا، گیلانی پیر نے خوب کہا کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا، ممکن نہیں مدح شاہ خدا، زندگیاں ختم ہوئیں اور قلم ٹوٹ گئے، بس تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا۔ ایک بڑا خطرناک لفظ لوگ بولتے ہیں، زندگی سہولیات والی جو ہے دین اسے منع نہیں کرتا، آپ سہولیات والی زندگی اختیار کریں، لیکن بعض لوگ کہتے ہیں کہ میں نے نا عیش پرستی والی زندگی جینا ہے، میں بے تحاشا مال خرچ کروں گا، یہ 10 بندوں کا کھانا ہے تو 50 کا پکاؤ، 20 بندوں کے کھانے کی ضرورت ہے تو 100 کا پکا دو۔ عیش پرستی کی زندگی، مسند امام احمد بن حنبل میں ایک روایت ہے، اس کے لفظوں میں جو گہرائی ہے، جملوں میں جو حسن ہے، اور سمجھانے کا جو انداز کریمانہ ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی پاک نے مجھے یمن کا گورنر بنایا تو حضور نصیحتیں فرما رہے تھے، فرماتے فرماتے فرمایا معاذ گورنر بن کے جا رہے ہو، عیش پرستی والی زندگی سے بچنا۔ کیا انداز ہے محبوب کا۔ حضور فرمانے لگے جو رب کے بندے ہوتے ہیں وہ عیش پرست نہیں ہوتے، جو اللہ کے بندے ہوتے ہیں وہ عیش پرست۔ یہ مسند امام احمد بن حنبل اور مشکات دونوں میں موجود۔ فرمایا عیش پرستی والی زندگی سے بچنا۔ اللہ کے بندے کون ہوتے ہیں؟ کن فی الدنیا کانک غریب و عابر سبیل، فرمایا دنیا میں یوں رہنا جیسے مسافر رہتے ہیں، جیسے راہگیر رہتے ہیں، وہ لوگ جو تھوڑی دیر کے لیے کہیں رکیں، اس طرح کی زندگی حضور نے پسند فرمائی۔ ہم کن چیزوں میں الجھ گئے؟ ہم اپنی خواہشات کو تھوڑا روکیں، اور جب دل تڑپ کر کسی چیز کی خواہش کرے تو اسے کہیں کہ تم کدھر نکل رہا ہے، تو مدینے والے کا غلام ہے، یہ چیز تیرے اندر پیدا کیسے ہوئی؟ جو محب ہوتے ہیں وہ تو محبوب کے پابند ہوتے ہیں۔ تو من چاہی زندگی نہ جی، وہ زندگی گزار جو رسول پاک تیرے لیے پسند کرتے ہیں۔ میں نے دیکھا ہے لوگوں کو تنقید کرتے ہوئے، وہ دیکھو جی کتنا اللہ نے نوازا ہے لیکن بندہ بڑا ہی سوچ سمجھ کے چلتا ہے، تو یہ تو تعریف کرنے والی بات تھی، آپ تنقید کر رہے ہیں۔ اللہ کا بڑا انعام ہے لیکن وہ شخص جو ہے نا وہ بعض چیزیں جو ہیں ان میں بڑی وہ سختی کرتا ہے، تو بھئی یہ تو تعریف والی بات تھی۔ ہاں بخل اگر کرتا ہے تو پھر مذموم ہے، کنجوسی کرتا ہے جہاں خرچ کرنا چاہیے نہیں کرتا تو پھر بات زیادتی والی ہے، لیکن اگر وہ سوچ سمجھ کے چلتا ہے، اسراف سے بچتا ہے، تو یہ تو تعریف والی بات تھی۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا 3 باتوں کو اللہ بڑا ہی ناپسند فرماتا ہے، مسلم شریف میں موجود۔ ایک فرمایا یاوہ گوئی کو، فضول بولتے رہنے کو، بلا وجہ باتیں کرنے کو اللہ ناپسند کرتا، اور دوسرا رسول پاک علیہ السلام فرماتے ہیں بلا وجہ کے سوالات، کوئی ضرورت نہیں ان چیزوں کی، ان سوالات کو کثرت سے کرنے کو اللہ ناپسند فرماتا ہے۔ اور تیسرا حضور فرمانے لگے بلا وجہ مال ضائع کرنے کو اللہ ناپسند کرتا ہے۔ خدا نے تجھے اپنی رحمت سے دیا اور تو ضائع کرتا جا رہا ہے، لٹاتا جا رہا ہے۔ تجھے اللہ نے اگر اپنے فضل سے دیا ہے تو اب کرنے کا کام یہ ہے کہ تو اس میں احتیاط کر، تو اس چیز کو سمجھ۔ ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے نا میرے دوستو، یہ ہمارے رب کی طرف سے ہمارے پاس امانت ہے، امانتوں کو کبھی بھی ضائع نہیں کرتے۔
اللہ کا فضل ہے ہمارے پاس اگر کچھ ہے تو مجھے بتائیے فضل کو ضائع کر دیا جاتا ہے؟ بغیر سوچے سمجھے لٹا دیا جاتا ہے؟ ہاں، اگر آپ راہ خدا میں سخاوت کریں، اللہ کی رضا کے لیے غریب پر مسکین پر خرچ کریں، اللہ کے کمزور بندوں پر خرچ کریں، تو پھر نبی پاک علیہ السلام نے حضرت اسماء سے کہا تھا تو رب کے رستے میں بغیر گننے کے دے، اللہ بھی تجھے بغیر گننے کے عطا فرمائے۔ آپ میں سے ڈھیر سارے لوگوں نے حج عمرہ کیا نا ماشاءاللہ، وہاں جا کے اللہ کے گھر میں کھڑے ہو کے بھی اللہ کے بندوں کی کوتاہیاں نظر آتی ہیں۔ آپ کا کیا خیال ہے، جس کو پتہ ہی نہیں تھا آنے کا اللہ نے اسے بلا لیا ہے؟ جو بالکل آپ مبلغ ہوں گے، آپ مسلح ہوں گے، آپ بڑی بات ہوگی آپ کی، لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں اپنے آپ کو؟ رب رسول کے گھر پہنچ کر، کعبۃ اللہ میں کھڑے ہو کر، تیرے اوپر اتنا جلال بھی طاری نہیں ہوا کہ تو اس بات سے ڈر جائے کہ لوگوں کی کمیاں نہ دیکھے؟ رسول اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کے بھی تجھے وہاں آئے ہوئے غلاموں میں غلطیاں نظر آ رہی ہیں، اور پھر تیرے پاس اتنی فرصت کہاں تھی، تیرے اندر جرت کہاں تھی کہ تو نے اپنی نظر محبوب کی جالیوں سے ہٹا کے لوگوں کی غلطیوں پہ جما لی تھی؟ یہ بھلا کیسے ہو گیا تیرے سے؟ کیا صرف تقریروں کا مواد ہی ضروری ہے؟ کیا صرف گفتگو کے لیے جملوں کا تراشنا ہی ضروری ہے؟ کیا ہر وقت تو کہاں کھڑا تھا؟ دیکھ تو صحیح۔ حضرت فضیل ابن عیاض رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں لاکھوں لوگ آئے تھے اس سال، میرے دل میں خیال آیا، میری زندگی میں حج کا وہ بہت بڑا اجتماع تھا، میرے دل میں خیال آیا اتنے لوگ آئے ہیں، پتہ نہیں حج کس کا قبول ہوا ہے کس کا نہیں ہوا۔ میں سویا، خواب میں مجھے کوئی بتانے والا بتا رہا تھا فضیل رب نے بلایا ہی اس کو تھا جس کا اس نے قبول کرنا تھا۔ یہ تو نہیں نہ ہوتا کہ کوئی سخی کے دروازے تک آئے، وہ بلائے، گھر بلا کے خالی بھیج دے؟ جس کو اس نے بلایا ہے، مجھے اپنے لفظوں میں کہہ لینے دو، جڑا توڑ ہی آ گیا ہے۔ اس سے بڑا دروازہ بھی اور جڑا توڑ ہی آ گیا ہے اسے بھی اللہ کہے گا کہ یہاں کے بھی خالی جا، بس اس نے جسے بلایا ہے نا اسے پھر جھولی بھر کے عطا فرمایا ہے۔ تو کیوں ڈھونڈتا پھرتا ہے کہ فلانا کھڑا ٹھیک نہیں تھا، فلانا بیٹھا ٹھیک نہیں تھا، فلانے کا انداز ٹھیک ہے، کچھ چیزوں کی اصلاح ہوتی ہے لیکن اس کا بھی تو کوئی انداز ہوتا ہے نا، اس کے اندر بھی تو کوئی اسلوب ہوتا ہے، اس میں بھی تو کوئی ترتیب ہوتی ہے۔ آپ کمزوریاں دیکھنے جا رہے ہیں۔ کچھ نیکیاں ایسی ہوتی ہیں جو پوچھنی پڑتی ہیں کہ کوئی ضرورت تو نہیں، اور کچھ ضروریات اپنے منہ سے بول رہی ہوتی ہیں کہ بڑی ضرورت ہے، اور کچھ ضروریات ایسی ہوتی ہیں جن کی زبان نہیں ہوتی۔ ہمیں نظر آ رہا ہے ٹھنڈ کافی زیادہ ہے، تو میرا خیال ہے سڑک پہ چلتا ہوا اگر کوئی شخص ہمیں پتلے کپڑوں میں نظر آئے اور جس کے بدن پر سویٹر بھی نہ ہو اور جس کے پاس چادر بھی نہ ہو، گرم ٹوپی اور جرابوں سے بھی وہ بیچارہ مستفیض نہ ہو پا رہا ہو، تو یہ تبصرہ کرنے کی بجائے کہ بہت سارے بندیاں نوں تے ٹھنڈ ہی نہیں لگتی، اس سے زیادہ بہتر یہ نہیں کہ چادر اتار کے اسے دے کے کہی جائے کہ میرے پاس 2 ہیں ایک آپ رکھ لیں؟ یہ زیادہ بہتر نہیں؟ کچھ ضروریات خود بھی تو بولتی ہیں، کچھ ضروری ہے کہ آپ بول کے کہیں، پوچھیں۔ آپ اپنی مرضی کا تبصرہ کر رہے ہیں کہ بڑے بندے نوں ٹھنڈ ہی نہیں لگتی، آپ کو پتہ نہیں ہے بھائی، پتہ نہیں ہے۔ جب گھر میں کھانا تھوڑا ہو تو اماں کہہ دیتی ہے پتر میں تھوڑی دیر پہلے ہی کھادا ہے، کھانا ہی تھوڑا ہے تو پھر وہ اپنے بچوں کے منہ سے نوالا چھینے گی کیا؟ کچھ لوگوں کو خود دیکھ لو نا یار، دیکھ لو، کوئی ضروری تو نہیں ہے نا کہ کسی نے گیزر صرف اس لیے چینج کرایا ہے کہ جلدی گرم نہیں کرتا تو چلو اسے ہی مرمت کر کے کسی غریب کو دے دو۔ اس قدر سخت سردی کے ماحول میں جب لوگ ڈیوٹیوں پہ بھی نہیں جا پا رہے، دھوندنے رستے بند کیے، تو کس طرح ضروریات بولیں گی؟ کیسے لوگ آپ تک پیغام پہنچائیں گے کہ ہمارے پاس سارا پیسہ صرف الیکشن پہ لگانے کے لیے، اس وقت کے لیے خرچ کرنے کے لیے جمع کر رہے ہو؟ میں اس موسم میں آپ سے عرض کروں گا، یہ بھی میرے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کا طریقہ ہے۔ فاضل بریلوی چندہ نہیں دیتے تھے بلکہ گرم رضائیاں بنا کے نا سردیوں میں تقسیم کرتے تھے۔ نہیں آپ انداز دیکھیں، فرماتے تھے گرم لحاف بناؤ اور غرباء میں بانٹو۔ یہ دن ہے اس طرح کے کہ لوگوں کو ضرورت ہے، اس لیے کہ سردی بعض اوقات بیماری کا باعث بنتی ہے، اور خشک سردی
اور زیادہ تکلیف کا باعث بنتی ہے۔ تو ضروریات ضروری ہے کہ بول کے کہیں گے۔ آپ کو نظر آ رہا ہے آپ کے ارد گرد کیا حالات ہیں، تو ان حالات پر توجہ کریں، اللہ سمجھنے کی توفیق دے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، مجھے کچھ وصیت فرمائیں۔ اب اس طلب کے ساتھ اور اس کیفیت کے ساتھ جب صحابہ عرض کرتے تھے تو پھر نبی پاک علیہ السلام کی رحمت بھی چھما چھم برسا کرتی تھی، اور وہ علم و حکمت کے خوبصورت قطرے جو صحابہ پر برسا کرتے تھے، ان کا فیض اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ کو بھی عطا فرمایا۔ اور صحابہ نے جب ان باتوں کو روایت کیا اور محدثین نے جب ان کو نقل کر کے محفوظ کر کے امت تک پہنچایا، تو ہماری روحانی تربیت کے لیے، ذہنی آسودگی کے لیے، دل کے بند دریچے کھولنے کے لیے وہ عظیم سرمایہ ہمیں میسر آیا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب عرض گزار ہوئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، مجھے کچھ وصیت فرمائیے، تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، میں تم کو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنے کی وصیت کرتا ہوں، کیونکہ یہ تمہارے کاموں کو بہت سنوار دینے والی چیز ہے۔ یعنی حضور نے وصیت بھی فرمائی اور اس وصیت کی حکمت بھی بیان کی، اس پر عمل کرنے سے جو خوبصورت نتیجہ برآمد ہوگا وہ نتیجہ بھی بیان فرمایا۔ میں تمہیں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنے کی وصیت کرتا ہوں، یہ تمہارے سب کاموں کو سنوار دینے والی چیز ہے۔ سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ کچھ اور وصیت فرمائیے۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، میں تمہیں قرآن مجید کی تلاوت اور ذکر الہی کو اپنے اوپر لازم کر لینے کی وصیت کرتا ہوں۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا، جب تم قرآن مجید پڑھو گے، ذکر الہی کرو گے، تو فرمایا تمہارا ذکر آسمانوں میں ہوگا اور زمین میں یہ تمہارے لیے نور بنے گا۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شوق یوں لگتا ہے اور دوبالا ہو رہا تھا۔ عرض کی، حضور کچھ اور وصیت فرمائیے۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، طویل خاموشی کو اختیار کرو، دیر تک چپ رہا کرو۔ فرمایا اگر تم اسے لازم کر لو گے تو یہ چیز شیطان کو بہت زیادہ پھٹکارنے والی ہے، دور کر دینے والی ہے، اور تمہارا طویل ٹائم خاموش رہنا، لمبا وقت چپ رہنا تمہارے دینی کاموں میں تمہارا مددگار ہوگا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ کچھ اور فرمائیے۔ تو حضور نے فرمایا، بہت زیادہ ہنسنے سے بچو، کیونکہ بہت زیادہ ہنسنا دل کو مردہ کر دیتا ہے اور چہرے کے نور کو غارت کر دیتا ہے۔ کہتے ہیں میں نے عرض کی، یا رسول اللہ کچھ اور فرمائیے۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، تم حق بات بول دیا کرو، اگرچہ کسی کو کڑوی ہی لگے۔ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ کچھ اور فرمائیے۔ تو حضور فرمانے لگے، اللہ تعالیٰ کے معاملے میں کسی ملامت کرنے والے کی پرواہ نہ کرنا، رب کی رضا کا گویا کام کرتے رہنا، اور اگر تمہیں کوئی برا کہے، تم پر کوئی تنقید کرے تو اس کی پرواہ نہ کرنا۔ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ کچھ اور فرمائیے۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، لوگوں کے عیبوں کو بیان کرنے سے اپنی زبان کو روکے رکھنا، اور ایسے عیب جو اگر تم غور کرو اور تم جانتے ہو کہ تمہارے اپنے اندر بھی موجود ہے، لوگوں کے بارے میں وہ عیب بیان کرنے سے روکنا۔ 7 وصیتیں اللہ کے محبوب علیہ السلام نے سیدنا ابو ذر غفاری کو عطا فرمائیں۔ دین و دنیا کی ساری حکمتیں، علم و معرفت کے سارے پھول محبوب پاک علیہ السلام کی ان 7 حکمتوں میں پوشیدہ ہیں۔ اگر ساری دنیا کی دانائیوں کو کھنگالا جائے، ٹٹولا جائے، اور بندہ مومن اپنی روحانی تربیت کے لیے اور راہ سلوک پر چلنے والے سالکین طریقت اپنی باطنی ترقی کے لیے ان 7 باتوں پر عمل کریں، تو میرا خیال ہے کہ انہیں کسی اور طرف جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی،
اللہ کریم ہمیں اپنے محبوب پاک علیہ السلام کی ان خوبصورت باتوں پر عمل کرنے کی خاص توفیق عطا کرے۔ بعض لوگوں کا یہ کہنا ہوتا ہے کہ ہمیں والدین بھی نصیحت کرتے ہیں، اور اسکول کالج میں ادارے میں جاتے ہیں تو وہاں اساتذہ بھی ہمیں نصیحت کرتے ہیں، بالخصوص طلباء بعض اوقات اس بات کی بڑی شکایت کرتے ہیں کہ دیکھو جی بڑا بھائی بھی ہمیں بٹھا کے دیر تک لیکچر دیتا ہے، پھر ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ جمعے والے دن بھی وقت پر آؤ، وہاں بھی تمہیں نصیحتیں سننی ہیں۔ نوجوانوں کی طرف سے بعض اوقات یہ بات سننے کو ملتی ہے کہ آخر ہم کتنی کو نصیحت سنیں، ہر آدمی ہمیں سمجھا رہا ہے، ہر آدمی ہمیں لیکچر دے رہا ہے، ہر آدمی ہمیں اپنے تجربات سے آگاہ کر رہا ہے، تو آخر ہم کتنا کو اس لیکچر کو سنیں، یہ بعض اوقات وسوسہ آتا ہے۔ تو پہلی بات تو میں یہ عرض کروں گا اپنے ان نوجوان دوستوں سے اور اسٹوڈنٹ سے اور جن کو نصیحت کی جا رہی ہے کہ میں بڑے انشراح صدر سے آپ کو عرض کرتا ہوں کہ آپ خوش نصیب ہیں کہ آپ کو بہت سارے سمجھانے والے ملے ہوئے ہیں۔ کم نصیب ہوتا ہے وہ شخص جسے کوئی سمجھانے والا نہیں ہوتا۔ اور پھر کبھی آپ نے دیکھا ہے زمین کو، اس میں ہل چلایا جاتا ہے، بیج بو دیا جاتا ہے، فصل اگاتی ہے، اس فصل کو کاٹ کے پھر سے بیج بویا جاتا ہے، اور پھر سے فصل اگتی ہے، اور پھر سے اس زمین کے سینے پر ہل چلتا ہے۔ وہ کتنی ہی فصلیں دیتی ہے، وہ کتنے ہی درخت اگاتی ہے، وہ کتنا ہی انسانوں کا، جانوروں کا فائدہ کرتی ہے، کتنے ہی لوگوں کو غذا اور خوراک مہیا کرتی ہے، لیکن کبھی یہ نہیں کہتی کہ آخر میں کتنا کو ہل چلاؤں گی، میرے اندر کتنا کو بیج بویا جائے گا۔ لیکن وہ زمین ہے، اس کے سینے کو اللہ نے اتنی وسعت دی ہے کہ ہر آنے والا بیج اپنے سینے میں قبول کرتی ہے، اور ہر موسم کا نیا پھل اور نئی فصل اور نئی سبزی قوم کو فراہم کرتی ہے۔ تو سینہ بڑا رکھیں۔ آپ مختلف قسم کے بیج جب اپنے سینے میں بوئیں گے اور مختلف قسم کے نیک، اچھے اور سمجھدار لوگوں کی رائے اور نصیحت آپ حاصل کریں گے تو آپ اپنے باطن میں مختلف قسم کے پھول کھلتے ہوئے محسوس کریں گے، آپ کی طبیعت کے اندر مختلف قسم کی خوبصورتیاں پیدا ہوں گی۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، مشکوٰۃ شریف میں حدیث موجود ہے، حضور فرماتے ہیں مومن کبھی خیر سننے سے سیر نہیں ہوتا، مومن کا کبھی پیٹ نہیں بھرتا خیر سننے سے، وہ خیر سنتا رہتا ہے، سنتا رہتا ہے، سنتا رہتا ہے، حتیٰ کہ اس کا ٹھکانہ جنت ہو جاتا ہے۔ وہ خیر سنتے سنتے ہی جنت کا مسافر ہو جاتا ہے، جنت میں پہنچ جاتا ہے۔ تو خیر سنیں، خیر سنیں، نصیحت سنیں۔ اللہ تعالیٰ نے زبان ایک دی ہے اور کان دو دیے ہیں، معنی یہ ہے کہ سنگل بولا جائے اور ڈبل سنا جائے۔ اچھے لوگوں کی باتیں سنیں، اور میں کہوں گا کہ دوڑ کے سنیں اور جلدی سے سنیں۔ صحیح العقیدہ اور خیر کہنے والے لوگوں کی باتوں پر توجہ سے کان دھریں اور جلدی سے اپنے حصے کی خیر اکٹھی کریں۔ یہ آپ سن کے تو دیکھیں، یہ جو آپ خوبصورت چیزیں سنیں گے یہ سوچوں کو خوبصورت کر دیں گی، یہ طبیعت کو خوبصورت کر دیں گی، یہ مزاج کو ٹھنڈا کر دیں گی، یہ لطافت پیدا کر دیں گی۔ جب تک آپ کی سوچیں وہ نہیں ہوتی جو نبی پاک نے اپنی امت کو دی ہیں۔ میری تقریریں سمجھ کے باتوں کو سنا نہ کرو، تھوڑی دیر ڈیرا ڈال کے تو دیکھو بھلا وہ سوچیں کیا ہے۔ یعنی سوچ یہ ہے کہ ایک میدان کے اندر چند صحابہ زخمی پڑے ہیں، اور گرمی ہے اور جنگ ہے اور پیاس ہے اور جسموں پر زخم ہے اور تکالیف ساری ہیں، تو ایک شخص نے پانی کا پیالہ پیش کیا ایک زخمی کو۔ سوچ قومی ہے، دکھ سکھ سانجے ہیں، مزاج میں وحدت ہے، طبیعت ایک دوسرے کے بارے میں سوچتی ہے، دل دوسروں کے لیے دھڑکتا ہے۔ اس کیفیت میں بھی وہاں لیٹے ہوئے بھی صحرا میں زخموں سے چور چور پانی کا پیالہ قریب کیا جاتا ہے، تو وہ شخص کہتے ہیں میرے اندر حوصلہ ہے، صبر ہے، اور میرے زخم بھی تھوڑے ہیں، میں برداشت کر لوں گا، یہ میرے بھائی کو پانی پلا دے، ذرا زیادہ تکلیف میں ہے۔ یہ سوچیں، آپ سمجھیں یہ کیا ہے، اس درد کو آپ محسوس کریں یہ کیا ہے۔
یہ جب تک پہ یہاں تو ایک دکاندار کے ساتھ دوسرے کی دکان پڑ جائے تو وہ کہتا ہے میری تو شاید روزی یہ نہ لے جائے کہیں معاذ اللہ. سوچیں اتنی گھٹن والی ہوتی ہیں. قومی وحدت پیدا کریں, ایک دوسرے کا درد محسوس کریں, ایک دوسرے کے بارے میں تھوڑا سوچیں. اور اس حدیث کو کبھی نہ بھولنا, میرے محبوب نے فرمایا تو اپنے بھائی کے کام میں لگ جا, میرا رب تیری مدد فرمائے گا. اور فرمایا جب تک بندہ اپنے بھائی کی خدمت کے کاموں میں لگا رہتا ہے رب تعالیٰ اس کا مددگار رہتا ہے. خود قرآن مجید نے ارشاد فرمایا تلک الرسل, یہ رسول ہیں, یہ رسولوں کی جماعت ہے. فضلنا بعضهم علی بعض, فرمایا ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت عطا فرمائی. یہ جماعت ہے انبیاء کی, رسولوں کی, نبیوں کی. ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت عطا فرمائی. کتنی فضیلت عطا فرمائی؟ فرمایا منہم من کلم اللہ, ان میں سے بعض ایسے ہیں جن سے اللہ نے کلام فرمایا. ورفع بعضهم درجات, اور فرمایا بعض ایسے ہیں جنہیں اللہ نے درجوں میں بلندی عطا فرما دی. وآتینا عیسی ابن مریم البینات, اور جناب عیسیٰ ابن مریم کو کھلی نشانیاں عطا فرمائی. یہاں بالکل عام فہم سادہ آدمی, کوئی ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں, اسے سمجھ آتی ہے کہ کلام اللہ نے حضرت موسیٰ سے فرمایا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب عیسیٰ ابن مریم کو کھلی نشانیاں دیں. اور یہ جو فرمایا نا وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ, ہم نے بعض کو درجوں میں بلندی عطا فرمائی. مفسرین فرماتے ہیں یہ پتہ ہے اللہ نے نام کیوں نہیں لیا؟ اللہ کو پتہ ہے جب میں کہوں گا نا میں نے بعض کو درجوں میں بلندی عطا کی تو سمجھ جائیں گے کس کی بات ہو رہی ہے. یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے. اور یہ بھی نہیں بتایا کہ کتنی بلندی دی, اس لیے کہ کوئی ایسا عدد ایجاد ہی نہیں ہوا جس سے مصطفیٰ کریم کے درجوں کی بلندی کو شمار کیا جائے. کوئی عدد بنا ہوتا نا, کوئی وہ شمار ہوتا تو اسے شمار کر لیا جاتا. اعلیٰ حضرت بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے جو بڑے صاحبزادے ہیں نا حضرت حجت الاسلام رحمۃ اللہ علیہ, ان کا ایک شعر ہے, معراج کا واقعہ بیان کرتے کرتے وہ بیان فرماتے ہیں, کہتے ہیں وہ حضرت جبریل امین نے آ کے کہا تھا نا یا رسول اللہ چلیے, گویا اللہ تعالیٰ نے طلب کیا. وہ کسی شاعر نے کہا تھا سر لامکان سے طلب ہوئی اور سوئے منتہا وہ چلے نبی, کوئی حد ہے ان کے عروج کی؟ بس اتنا بتا دیتے ہیں بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ, کوئی حد ہے ان کے عروج کی؟ بس بلغ العلا بے. تو حجت الاسلام رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ حضور جا رہے ہیں, نہ بلانے والے نے نام لے کے کہا ہے کہ کون بلا رہا ہے, نام نہیں لیا, ذاتی نام نہیں لیا, صفت سے بات کی. اور نہ یہ کہا میں نے کس کو بلایا, کتنا کہا سبحان الذی اسری بعبدہ, پاک ہے وہ ذات. اب میرا خیال ہے کہ ترجمے کی ضرورت, سب کو پتہ ہے کس ذات کی بات ہو رہی ہے. جس نے سیر کرائی کس کو, بعبدہ ہی اپنے بندہ ہے. نہ وہاں ذاتی نام سے بات کی, نہ حضور کا نام ذکر, پاک ہے وہ ذات. تو حضرت حجت الاسلام فرمانے لگے طالب کا پتہ مطلوب کو ہے اور مطلوب ہے طالب سے واقف. یہ بڑے لوگوں نے اس پر کلام کیے ہوں گے, لیکن بڑے باپ کے بڑے بیٹے کی بڑی بات سنیں. فرمانے لگے اعلیٰ حضرت بریلوی کے بڑے صاحبزادے حجت الاسلام حضرت مولانا شاہ حامد رضا خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ, فرمانے لگے طالب کا پتہ مطلوب کو ہے اور مطلوب ہے طالب سے واقف. پردے میں بلا کر مل بھی لیا, پردہ بھی رہا, سبحان اللہ. دیکھو پردے میں بلا کر مل بھی لیا اور پردہ بھی رہا. ایک دن حضرت عمر نے چاہا کہ میں نہ کچھ خاص نصیحتیں کروں لوگوں کو, کچھ خاص پیغام دین کا دوں. تو آپ نے لوگوں کو مسجد میں جمع کیا تو کافی سارے لوگ جمع ہو گئے, شہری بھی دیہاتی بھی. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کتاب و سنت کے پیغام کو بڑا چن کے, بڑا تلاش کر کے اور بڑی ذوق سے, بڑی وارفتگی کے ساتھ, بڑے خاص لہجے میں ان لوگوں تک پہنچایا
جناب عمر نے بڑے درد سے باتیں کی اور لوگوں نے سنی، گفتگو ختم ہو گئی، لوگ اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر گئے، اپنے بچوں سے، اہل خانہ سے فرمانے لگے جو گفتگو میں نے مسجد میں کی ہے تم نے بھی سنی ہے کہ نہیں؟ انہوں نے کہا جناب ہم نے بھی سنی ہے۔ آپ فرمانے لگے میں نے آخر میں ایک بات بھی کی تھی۔ کہا جی ہاں آپ نے آخر میں کہا تھا جس نے میری بات پر عمل نہ کیا میں سزا بھی دوں گا، کوڑا بھی اٹھے گا، حد بھی جاری ہوگی، اگر جو حدود اللہ میں نے بیان کی ہیں اگر کسی بندے نے ان کو کراس کیا تو سزا بھی۔ کہا جناب بالکل ہم نے سنا ہے، آپ نے فرمایا ہے کہ جو نہ مانے گا اسے سزا بھی ہوگی۔ تو عمر کہنے لگے اب تم ایک بات اضافی سن لو، وہ جن کو میں نے تقریر سنائی ہے نا اگر وہ نہیں مانیں گے تو سزا سنگل ہوگی، اور اگر عمر کے گھر والے نہیں مانیں گے تو پھر سزا ڈبل ہوگی۔ تمہارے لیے سزا ڈبل ہے، تمہاری ذمہ داریاں ڈبل ہیں۔ اگر کسی کا دینی تعارف ہے، اگر کوئی بڑے خاندان سے ہے، اگر کوئی اپنا تعارف کسی اونچے قبیلے سے رکھتا ہے، اگر کسی کی نسبت کسی بڑی شخصیت کے ساتھ، تو اس کی تو سزا ڈبل بتا رہے ہیں جناب عمر۔ وہ فرماتے ہیں پھر سزا ڈبل ہے، اگر تیرا عہدہ اونچا، میں پیر صاحب کا بڑا قریبی ہوں، تو تیرے اخلاق بتانے چاہیے تو کتنا قریبی ہے، تیرے اوپر اس کا اثر ہو پتہ چل جائے گا تو کتنا قریبی ہے۔ نیرا نیڑے بیٹھنے سے تو کوئی قریبی نہیں ہوتا، نیرا 20 تصویریں ساتھ آنے سے تو کوئی قریبی نہیں ہوتا۔ تعلیم کا، تربیت کا، اخلاق کا، کردار کا کتنا۔ حضرت عمر نے فرمایا ڈبل سزا دوں گا۔ آج ہماری ساری نصیحتیں غیروں کے لیے، ہمارے سارے پیغامات اوروں کے لیے، اور جب ہمارے اپنے گھر کی باری آتی ہے، جب اپنے گھر میں نفاذ دین کی باری آتی ہے تو بہت سارے لوگ جو ہیں وہ کمزور نظر آتے ہیں۔ پتہ ہے بندہ نیک کون ہوتا ہے؟ جس کی تنہائی نیک ہوتی ہے، جو اکیلے میں نیک ہوتا ہے، تنہائی جس کی پاک صاف ہوتی ہے، اصل میں وہ بندہ نیک ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں نا بالخصوص نوجوان نسل سے کہوں گا، تمہارے پاس سہولت آئی ہے موبائل کی، تمہارے پاس سہولت آئی ہے انٹرنیٹ کی، لیکن دیکھنا اس کی وجہ سے کہیں تمہاری تنہائی ناپاک نہ ہو جائے، دیکھنا اس کی وجہ سے کہیں تمہارا وہ اکیلے میں جو تمہارا رب رسول سے رشتہ جڑنا چاہیے تھا، سجدے کا نور ہونا چاہیے تھا، اچھی منصوبہ بندی کرنی چاہیے تھی، وہ میلا کچیلا نہ ہو جائے۔ تنہائی جس بندے کی پاک ہوتی ہے وہ نیک ہوتا ہے۔ محفل میں تو ساری اچھی اچھی باتیں کرتے ہیں، محفل میں تو سارے لوگ ہی نیک ہوتے ہیں۔ یہ صحیح بخاری میں حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا میں اپنی امت کے کچھ ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو قیامت کے دن تہامہ پہاڑ کے برابر نیکیاں لے کے آئیں گے۔ تہامہ پہاڑ تھا ایک بڑا سفید رنگ کا، اس پہاڑ کے برابر وہ نیکیاں لے کے آئیں گے، لیکن فرمایا اللہ تعالیٰ ان کی نیکیوں کو ہوا میں اڑا دے گا۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمیں یہ معاملہ کھول کر بیان کر دیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے وہ راتوں کو عبادت بھی کرتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں بھی حاضر ہوتے ہیں، لیکن فرمایا ان لوگوں کا مسئلہ یہ ہے، ان کا نقصان یہ ہے، گھاٹا اور خسارہ یہ ہے کہ جب وہ اکیلے ہوتے ہیں تو رب کی حرمتوں کو پامال کرتے ہیں، دین کی حدوں کو توڑتے ہیں، تنہائیوں میں رب کی نافرمانی کرتے ہیں۔ نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ وہ جو لوگوں کے بیچ نیکیاں کی ہوتی ہیں، نمازیں پڑھی ہوتی ہیں، عبادتیں کی ہوتی ہیں، صدقات کی ہوتے ہیں، وہ بھی ضائع ہو جاتے ہیں۔ اگر یہ لوگ اپنی تنہائی پاک کر لیں تو ان کی باقی ساری عبادتیں بھی محفوظ ہو جائیں گی۔ اپنی تنہائی پر توجہ دیں، اپنی بالخصوص نوجوانوں، میری آپ سے بڑی درد مندانہ اپیل ہے، اپنی تنہائی میں نا رب کی بارگاہ میں حاضر ہو، اچھے ارادے کرو، اچھی منصوبہ بندی کرو، لمبی دعائیں مانگو۔ اکیلے جب ہو تو پھر نا وضو کر کے رسول پاک کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھو، دلوں کو قوت ملے گی، حافظے مضبوط ہوں گے، تمہارے چہروں پر روشنی آئے گی۔ عزیز دوست آپ غور کریں بات پر تو کیسی کھلی بات ہو، یعنی ساری دنیا کہتی ہے حضور کو خواب میں دیکھیں، یہ بخاری ہے، حضور فرمانے لگے میں نے خواب دیکھا ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا؟ فرمایا میں نے خواب دیکھا، میں نے خواب میں دیکھا لوگوں نے قمیضیں پہنی ہوئی ہیں، کسی کی قمیض پیٹ تک ہے، کسی کی پیٹ سے بھی اوپر ہے۔ حضور فرماتے ہیں پھر میں نے خواب میں عمر کو دیکھا،
عمر فاروق نے اتنی لمبی قمیض پہنی کہ نیچے گھسٹ رہی تھی. حضور خواب سنا کے چپ کر گئے. یا رسول اللہ کرم نوازی کریں، تعبیر بھی تو بتائیں نا. تو رسول کریم نے فرمایا اس کی تعبیر دین ہے. گویا فرما رہے اتنا لمبا کرتا حضرت عمر نے پہنا ہے کہ عمر تو دین کے اندر لپٹے ہوئے ہیں. سراپا دین، اٹھنا دین، بیٹھنا دین، بولنا دین، آنا دین، فیصلہ کرنا دین. عمر کا ہنس دینا بھی دین، عمر کا رو دینا بھی دین، فاروق اعظم کا بدر میں کھڑے ہونا بھی دین، احد میں آنا بھی دین. اور عمر تو دنیا سے جا رہے تھے، آخری وقت تھا، زخم لگا ہوا تھا، خون بہہ رہا تھا، امت رو رہی تھی. دین نبی دا وانگ یتیمہ رووے تے کرلاوے، ان میں کتھوں لباں عمر بہادر جڑا مینو سینے لاوے. سب لوگ پریشان تھے پر عمر سراپا دین ہے نا. عمر فاروق شدید علیل ہیں، خون بہہ رہا ہے. سامنے سے ایک نوجوان گزرا تو اس کا تامد، اس کا پاجامہ، اس کی شلوار ٹخنوں سے ذرا نیچے تھی. تو حضرت عمر کہنے لگے پتر یہ اونچی کر لے، یہ میرے نبی کا طریقہ ہے. این اس وقت بھی فاروق اعظم دین کی اور لے سجنا سا توڑ ہی نہیں بھائی، اسی جان بھی دتی تے راہ تیرے، لے سجنا سا توڑ. آخر تک پانی پرن نہ سہیلیاں تے وہ رنگا رنگ کڑے، پریا اس دا جانیے جس دا توڑ چڑھے.